بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دوستو، ساتھیوں، بھائیوں اور بزرگوں، آج ہم ایک دم سنانے لگے ہیں. یہ دم جو ہے وہ مریض وہ لوگ سن سکتے ہیں جن پر جادو کے ذریعے جسمانی بیماریاں مسلط ہو، دل، دماغ، معدہ اور جگر کو باندھ دیا ہو. اب اگر دل پر بندش لگی ہو تو اس کی جو علامات ہیں وہ یہ ہے کہ دل پر بوجھ محسوس کریں، دل کی دھڑکنیں تیز ہوں اور ہر وقت گھبراہٹ، خوف محسوس ہو. اس کے علاوہ اس کی بہت ساری علامات ہو سکتی ہیں، لیکن یہاں ہم نے مختصر بیان کیا جو عام طور پہ یہ حالت ہوتی ہے انسان کی. اور دماغ پر جب بندش ہو تو انسان کی سوچنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے. انسان جو ہے ہر وقت دماغ پر بوجھ محسوس کرتا ہے اور ہر وقت سستی محسوس کرتا ہے، کسی کام کرنے کا دل نہیں کرتا. یہ دل چاہتا ہے کہ ہر وقت میں لیٹا رہوں، بیٹھا رہوں اور گھر میں ہی رہوں. سر کا درد رہنا اور اس طرح کی اور بھی بہت ساری علامات ہیں. نماز کے دوران چکر آنا، اور نماز میں جب آپ کھڑے ہوتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، تھوڑی دیر کھڑے ہونے کے بعد ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کھڑے کھڑے آپ گر جائیں گے. جب بھی کوئی کام کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو ایک دماغ پر بوجھ سا محسوس ہوتا ہے، یا آفس جاتے ہوئے ایک بوجھ محسوس کرتے ہیں، یا کسی کتاب کا مطالعہ کرتے ہوئے آپ سر پر بوجھ سا محسوس کرتے ہیں. یا وہ بچے جو امتحانات میں جن کے اچھے نمبر آتے تھے اور شوق سے جو ہے وہ پڑھنے جاتے تھے مدرسہ یا اسکول، اور اچانک ایسا ہو جاتا ہے کہ جب بچے کہتے ہیں کہ پڑھتے پڑھتے آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ جاتا ہے، یا پڑھنے کا دل نہیں کرتا، یا سر پر بوجھ محسوس کرتے ہیں، یا مدرسہ یا اسکول جانے کا دل ہی نہیں کرتا، تو یہ کیفیت جو ہے کسی جسمانی بیماری کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے. تو اس لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اپنی تشخیص کروائیں گے تب تک پتہ چلے گا کہ یہ جسمانی بیماری کی وجہ سے ہے یا کوئی روحانی مسئلہ ہے. معدے پر جب بندش لگی ہو تو ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے، کچھ کھانے کو دل نہیں کرتا. جب کھانا سامنے نہ ہو تو انسان بھوک محسوس کرتا ہے، جب کھانا سامنے لائے جائے تو پھر بھوک ختم. بسا اوقات ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اتنا کھا رہے ہیں اس کے باوجود بھی آپ بھوک محسوس کر رہے ہیں. ایسے بہت سے لوگ ہیں کہ جو 5 روٹیاں جو ہیں کھا جاتے ہیں، پھر جو ہے آدھا گھنٹے کے بعد بھوک محسوس کرتے ہیں.
تو یہ جو علامات بتائی جا رہی ہیں یہ کسی بیماری کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہیں، لیکن یہ اس کے بعد جب آپ ڈاکٹر سے علاج کرا رہے ہیں کوئی بھی فرق محسوس نہیں کر رہے ہیں، پھر آپ تشخیص کروائیں گے تب جا کے پتہ چلے گا کہ معدے پر بندش لگی ہوئی ہے یا کسی جسمانی بیماری کی وجہ سے آپ کی یہ حالت ہے، یہ کیفیت ہے۔ اس کے علاوہ جادو کے ذریعے جسم کے کسی بھی حصے کو باندھا جا سکتا ہے۔ کوئی ایسا شخص جس کی نئی نئی شادی ہوئی ہے یا شادی کو کافی عرصہ ہوا ہے، اولاد نہیں ہے، بار بار حمل کا ضائع ہونا، اولاد پر بندش، اور اسی طرح مردانگی پر بندش کہ انسان حق ادا کرنے کے قابل نہیں رہتا، اور جادو کے ذریعے کوئی بھی بیماری مسلط کی جا سکتی ہے۔ کینسر کے بہت سے مریض ہیں، ڈاکٹر سے مختلف اسپتالوں سے علاج کرا رہے ہوتے ہیں، کافی عرصہ گزر جاتا ہے، تھوڑی سی بہتری محسوس کرتے ہیں لیکن خاص کوئی فرق محسوس نہیں ہو رہا ہوتا، یا گردوں میں تکلیف، گردوں کا فیل ہونا، سکڑ جانا، یہ ساری جو ہے بیماریاں جادو کے ذریعے ہو سکتی ہیں۔ تو اس لیے کسی شخص پر کسی بھی قسم کی بیماری ہو تو وہ اپنی تشخیص کسی اچھے عامل سے کرائے، پتہ تو چلے کہ یہ جسمانی بیماری ہے یا کوئی روحانی مسئلہ ہے۔ بہرحال آپ تشخیص کروائیں۔ وہ لوگ جو ڈاکٹر سے کافی عرصے سے علاج کرا رہے ہیں، معدے کے مریض ہیں، دل کے مریض ہیں، جگر کے مریض ہیں، گردوں کے مریض ہیں، کینسر ہے، بے اولاد ہیں، اولاد نہیں ہو رہی، اور اسی طرح حق ادا کرنے کے قابل نہیں ہیں، تو وہ لوگ اپنی تشخیص ضرور کروائیں، یا مجھ سے کروائیں یا مجھ سے جڑے ہوئے کسی ساتھی سے کروائیں، تو پھر اس کے بعد جو ہے اس دم کو ضرور سنیں۔ یہ دم سن رہے ہیں آپ، اس کے باوجود کوئی خاص فرق محسوس نہیں کر رہے، تو پھر اس کے بعد اپنا باقاعدہ علاج کروائیں، دیر نہ کریں، جتنی دیر کریں گے اتنا ہی نقصان ہوگا، تو باقاعدہ اپنا علاج کروائیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ آپ شروع کے دنوں میں جب اس کو سنیں گے تھوڑی سی تکلیف بڑھے گی، پھر آرام آرام سے یہ تکلیف کم ہوگی۔ اس کے سننے کے دوران الٹیاں بھی ہو سکتی ہے، کسی پر اگر جادو کے ذریعے جنات مسلط ہیں تو اس کی حاضری بھی ہو سکتی ہے، تو اگر یہ کیفیت ہو تو ضرور رابطہ کریں۔ اس دم کو سننے کا طریقہ کار یہ ہے کہ کان پر رکھ کے اس کو سننا ہے، آنکھیں بند کر کے۔ بہتر یہ ہے کہ ہینڈ فری لگا کے سنیں تاکہ ادھر ادھر کی آوازیں کانوں میں نہ آئیں، اور صرف آپ کی کان میں جو ہے تلاوت کی آواز آئے۔ اس دم کو دن میں 3 دفعہ سنیں گے، فجر کی نماز کے بعد، فجر کی فوراً نماز کے بعد سنیں یا تھوڑی دیر بعد سنیں، اور دوپہر کو کسی بھی وقت سن سکتے ہیں۔ اگر دوپہر کو نہ سن سکے تو کوئی مسئلہ نہیں، 2 ٹائم کافی ہے، بہتر یہ ہے کہ 3 ٹائم سنا جائے، ٹھیک ہے؟ اور رات کو سوتے وقت ضرور سننا ہے، آنکھیں بند کر کے۔ جو بھی اعمال ہیں آپ کے سونے کے، جتنے مسنون اعمال ہیں وہ پڑھ کے اپنے اوپر دم کر کے، اس کے بعد اس کو کانوں میں لگا کے آنکھیں بند کر کے سننا ہے۔ سنتے سنتے آپ نیند میں چلے گئے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں۔ اس دم کو سننے سے پہلے میں ایک بات بتاتا چلوں، بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ رات کو سونے کے بعد آپ کو جادوگر اور جس نے جادو کیا ہے اور جہاں پر جادو کی چیزیں موجود ہیں، جہاں جہاں تعویذات دفن ہیں، وہ جگہ آپ کو دکھاتے ہیں۔ ہر بار ایسا نہیں ہوتا، ہر ایک کو نہیں دکھتا، کسی نہ کسی کو یہ دکھ جاتا ہے، اور اگر یہ دکھ جائے، جادوگر کو آپ دیکھ لیں یا جس نے جادو کیا آپ کو بتا دیا جائے کہ فلاں شخص نے جادو کیا ہے، یا جادو کی چیزیں کہاں دفن ہیں،
وہ اگر آپ کو دکھا دیا جائے تو آپ نے فوراً سے صبح رابطہ کرنا ہے. میرا نمبر دیا گیا ہے، اس نمبر پہ آپ نے فون کر کے رابطہ کرنا ہے. صبح دوپہر شام 2 سے 3 مرتبہ اس کو سننا ہے، اور 1 مرتبہ بھی سن لیا جائے کافی ہے. اب بہتر یہ ہے کہ 3 دفعہ سنا جائے، اور کم سے کم اس کو 3 دن سنا جاتا ہے. 3 دن، 5 دن، 7 دن، 11 دن یا 21 دن، آخر 21 دن تک اس کو سننا ہے. 21 دن میں آپ ضرور فرق محسوس کریں گے. تو جیسے کہ آپ اس کو شروع کرتے ہیں اس وقت بھی رابطہ کریں، اور جیسے ہی آپ کے 21 دن پورے ہوتے ہیں اس وقت بھی رابطہ کریں، اور اس کو سننے کے بعد جو کیفیت ہوتی ہے اس پر بھی ضرور رابطہ کریں. انشاءاللہ آپ کی رہنمائی کر دی جائے گی. ہاں، اگر کسی کو کینسر ہے، دل کی بیماری ہے، کوئی بھی جسمانی بیماری ہے، تو اس کے لیے اس کو سننا بھی پڑتا ہے، اور خود کسی شخص کو اس کے مریض کے سامنے بیٹھ کے پڑھنا بھی ہوتا ہے. تو سننے کے لیے وہ وہاں سے سن سکتے ہیں. اور اگر یہ دم کسی کو چاہیے ہو تو یہ ہمارے پاس موجود ہے، یہ کتابی شکل میں. کسی کو ضرورت ہو تو ضرور رابطہ کرے، انشاءاللہ وہ بھی ہم بھیج دیں گے. آیتوں کو پڑھتا یا سنتا رہے گا، اگر اس کو واقعتاً مرض ہوگا تو اثر ہونا شروع ہو جائے گا. اگر اس کی جسم میں جادو کا اثر ہوگا تو اس کے جسم یا کسی دوسری مخصوص جگہ پر درد بڑھنے لگے گا. اور اگر جادو کھانے کی چیزوں کے ذریعے کیا گیا تھا تو پیٹ میں تکلیف ہوگی اور بہت زیادہ الٹیاں ہوں گی، یا پیٹ میں سخت درد ہوگا، یا سر چکرانے لگے گا، آنکھوں پر اندھیرا چھا جائے گا، یا بہت زیادہ کھجلی ہوگی. اور اگر اس پر جناتی اثرات ہوگا تو اس کے سر میں درد اور جسم کے اندر عجیب قسم کی حرکتیں شروع ہونے لگیں گی. بعض مرتبہ دوران علاج الٹی، دست یا کوئی اور بیماری ہو سکتی ہے، یا وہی بیماری بڑھ سکتی ہے. اس کا علاج یہی ہے کہ ان آیت کریمہ کو پڑھتے رہیں. پڑھنے کے سوا اور کوئی دوائی اس کا علاج نہیں. اس لیے اگر پڑھنا شروع کرنے کے بعد کوئی بیماری ظاہر ہوتی ہے تو اس کی دوائی لینے سے کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ یہ تکلیف کسی بیماری کی وجہ سے نہیں بلکہ پڑھنے کا اثر ہے. اور دوا لے لیں تو کوئی حرج بھی نہیں. البتہ پڑھنا ہرگز نہ چھوڑیں، اور بیماری کی جو دوائی پہلے سے چل رہی تھی چاہے تو اس کو چلتے رہنے دیں، اس سے عمل پر کوئی فرق نہیں پڑتا. علاج کا جو طریقہ کار میں نے بتایا ہے، بہرحال یہ سب تدبیر ہیں. اگر اللہ چاہے تو ان آیات سے شفا مل سکتی ہے، ورنہ نہیں. لہٰذا دوران علاج 2 باتوں کا بہت زیادہ دھیان رکھیں. یہ کہ دعا کا بہت زیادہ اہتمام ہو. اگر فائدہ نہ ہو تو آیت کریمہ کو بے اثر نہ سمجھیں، بلکہ یہ یقین رکھیں کہ ہماری تقدیر میں شفا ہوگی تو ضرور ملے گی، ورنہ جس حال میں اللہ تعالیٰ رکھیں ہم اسی حال میں خوش ہیں. ان آیت کو پڑھنے اور سننے کے جو آداب ہیں وہ بھی ذرا سن لیں. خالصتاً قرآن کو اللہ تعالیٰ کی رضا، خوشنودی اور ثواب حاصل کرنے کی نیت سے اور اس یقین کے ساتھ پڑھا اور سنا جائے کہ اللہ تعالیٰ ان آیتوں کے ذریعے سے میری بیماری بالکل ختم کر دیں گے. اگر بیماری ختم نہ ہو تو سمجھ لو تمہارے یقین کی کمی تھی. ٹھیک ہے نا؟ باوضو ہو کر پڑھنا یا سننا، بدن، کپڑے اور بیٹھنے کی جگہ کا پاک ہونا، منہ کی جو بدبو ہے اس کو ختم کیا جائے اور مسواک کا خاص اہتمام ہو. ٹھیک ہے نا؟ اگر آپ بیٹھ کے سن رہے ہیں تو چہرہ قبلے کی طرف ہو. اگر لیٹ کے آپ سن رہے ہیں ہینڈ فری لگا کے تو پھر آپ نے چہرہ قبلے کی طرف ہی کرنا ہے. ٹھیک ہے؟ اور سنتے وقت ہاتھ پیر کی جو حرکتیں ہیں اس کو روک دینا چاہیے. ہاتھ اور پاؤں کی جو حرکتیں ہیں اس کو روک دینا چاہیے. مکمل دھیان کے ساتھ قرآن پاک کو سننا چاہیے. ہاں، اگر بہت زیادہ تھک گئے، مجبوری ہے، ہاتھ پاؤں ہلا رہے ہیں تو ہلانے کی اجازت ہوتی ہے. لیکن ایک تو ہوتا ہے نا کہ عادت ہو گئی ہے کہ مسلسل پاؤں ہلا رہے ہوتے ہیں، مسلسل ہاتھ ہلا رہے ہوتے ہیں، اور مسلسل جو ہے ہاتھوں سے کھیل رہے ہوتے ہیں. تو ایسا نہیں کرنا ہے. اگر عربی سے واقف ہو تو معنی پر بھی غور کریں. ٹھیک ہے نا؟ اور جہاں پر آیت رحمت ہو تو اللہ تعالیٰ سے رحمت کی دعا کرنا، اور آیت عذاب پر اللہ تعالیٰ کے عذاب سے پناہ مانگنا.
یعنی آپ سن رہے ہیں تو آپ کی ایسی کیفیت ہو، جب رحمت کی آیت ہو تو آپ کی وہی کیفیت ہو کہ اللہ تعالیٰ سے رحمت مانگ رہے ہیں، اور آیات عذاب ہو تو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے پناہ مانگنا، ٹھیک ہے نا؟ اور کامل یقین کے ساتھ سنیں کہ ضرور آپ کو شفا ملے گی انشاءاللہ، کوئی بھی بیماری ہو، دنیا کی کوئی بڑی بیماری ہو۔ تو یہ جو سنا جاتا ہے یہ جادو اور جنات کے لیے، اور باقی جو بیماری ہیں جسمانی، اس کے لیے اس کو سنا نہیں جاتا بلکہ پڑھا جاتا ہے۔ ان آیات کو عورتیں وقفے کے ناغے کے دنوں میں بھی سن سکتی ہیں۔ اور اگر آپ اس کو سن رہے ہیں، آپ کی بیماری ختم ہو گئی ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، تو آئندہ کے لیے بھی آپ حفاظت کریں، جو ہمارے حفاظتی تعویذ ہے اس کو ضرور حاصل کریں تاکہ دوبارہ یہ مسئلہ نہ ہو، ٹھیک ہے؟ آئندہ کی جو ہے فکر مند ہونے کی ضرورت ہے کہ میرا گھر، کاروبار اور بیوی بچے آئندہ کسی برے اثرات سے محفوظ رہ سکیں۔ جو محفوظ ہیں وہ بھی ان پریشانیوں سے کیسے دور رہیں۔ تو اس حفاظت کا سب سے مفید اور کارآمد نسخہ ایک تو تعویذ لینا ہے، اس کو ضرور لیں، اور دوسرا یہ ہے کہ جس کو ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتا کر گئے ہیں کہ روز مرہ دن رات میں پیش آنے والے ہر کام کو شروع کرنے سے پہلے اس عمل کی دعا پڑھ لیں اور سنت طریقے کا خیال رکھیں، ٹھیک ہے نا؟ دعاؤں کی جو کتابیں ہیں، آسان نماز ہے اور مختلف کتابیں ہیں، مختلف ناموں سے چھوٹی چھوٹی کتابیں ہیں، ان دعاؤں کو یاد کر کے ان موقعوں پر پڑھنے اور اپنے بچوں کو یاد کرانے کا اہتمام کریں۔ اور جب آپ کوئی بھی اچھا کام کر رہے ہیں، بسم اللہ پڑھنا، رات کو دروازے بند کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھنا، اور اسی طرح بیت الخلاء جانے کی دعا، واپس آنے کی دعا، اور جن جن مواقع پر جو جو دعائیں پڑھنی ہیں ان کو ضرور پڑھیں۔ صبح سورہ یاسین ہو سکے تو اس کو ضرور پڑھیں، کم سے کم ایک مرتبہ سورہ یاسین ضرور پڑھیں، ویسے تو 3 مرتبہ پڑھیں تو بہتر، نہیں تو 1 مرتبہ ضرور پڑھ لیا کریں، ٹھیک ہے نا؟ اور اسی طرح مغرب کی نماز کے بعد سورۃ الواقعہ کا اہتمام ہو، عشاء کی نماز کے بعد سورۃ الملک کا اہتمام ہو، عصر کی نماز کے بعد سورہ عبسہ کا اہتمام ہو، اور اسی طرح ظہر کی نماز کے بعد یا ظہر کی جو 4 سنتیں ہیں ظہر کی جماعت سے پہلے، ان میں سورۃ الفتح کا اہتمام ہو، اور اگر کسی کو یاد نہیں ہے تو وہ ظہر کی نماز سے پہلے یعنی سنت اور فرضوں کے درمیان پڑھ لے، یا ظہر کی نماز کے بعد پڑھ لے، 1 مرتبہ 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ جتنا پڑھ سکتے ہوں، ان کا ضرور اہتمام ہو۔ تو ہم اب آپ کو دم سناتے ہیں۔ یہ دم 4 حصوں پر مشتمل ہے، ہر ایک حصے کو سننا لازمی ہے۔